اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ شب بارات کے 6 نوافل شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہیں۔ ان 6 نوافلوں کی بہت ہی فضیلت و برکات اور فوائد ہیں۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ بارات کا مطلب نجات کی رات ہے۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی مخلوق میں رزق تقسیم کرتا ہے۔ پورے سال میں ان سے سروز ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے فرشتوں کو باخبر فرماتا ہے۔ شب بارات کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جن سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر اٹھو، یعنی اس رات عبادت کرو، نوافل ادا کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ابوبکر ماہ شعبان کی 15ویں رات کو اٹھو اور عبادت کرو، اس لیے کہ بالغین یہ مبارک رات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات رب تعالی آسمان اور دنیا کی طرف متوجہ ہو کر فرماتا ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو رزق عطا کروں، اور کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اس کو عافیت عطا کروں۔ یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پوری رات بندے سے کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تو مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ کوئی ایسا ہے جو مجھ سے کوئی سوال کرے، کوئی سوالی میرے در پہ آئے تو میں اسے خالی نہیں موڑوں گا، میں اس کی جھولیاں بھر کے ہی بھیجوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی پوری رات اس طرح اپنے بندے سے کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوزخ سے نجات چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اس رات میں خوب کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات اپنے بندوں پر 300 دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے اور بخش دیتا ہے، سب کو بخش دیتا ہے، مگر مشرک، جادوگر، نجومی، شرابی کو نہیں بخشتا جب تک سچی توبہ نہ کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی سے جو بات بھی منوانی ہے منوا لے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں انسان کی ہر دعا قبول فرماتا ہے، اور خاص طور پر شب بارات کی رات کو، کیونکہ اس رات ہر چیز کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے۔ تو یہ تھی شب بارات کی فضیلت جو سی بیان کی ہے۔ اب ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، ہم اپنے نوافلوں کی طرف چلتے ہیں جو ہم نے شب بارات کو ادا کرنے ہیں۔ یہ نوافل کیا ہیں اور پڑھنے کیسے ہیں، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ شب بارات والے دن آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان، یعنی مغرب کی نماز آپ نے ادا کرنی ہے اور عشاء کی نماز سے پہلے پہلے آپ نے ان 6 نوافلوں کو ادا کرنا ہے۔ نوافل آپ نے کس طرح پڑھنے ہیں توجہ سے سن لیں۔ آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں عمر درازی کے لیے۔ عمر درازی کی نیت سے آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور پھر رکوع سجود چلے جانا ہے۔ اسی طرح آپ نے دوسری رکعت بھی ادا کرنی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب 2 رکعت نوافل اسی ترتیب سے مکمل ہو جائیں تو آپ نے سلام پھیر لینی ہے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نوافل دفع بلا کی نیت سے ادا کرنے ہیں،
یعنی آفات سے، بلاؤں سے نجات پانے کے لیے آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں، اور وہ نوافل بھی آپ نے اسی طرح ادا کرنے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور رکوع سجود چلے جانا ہے، اور اسی ترتیب سے آپ نے دوسری رکعت بھی ادا کرنی ہے اور پھر سلام پھیر لینی ہے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نوافل مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے پڑھنے ہیں، اور یہ نوافل بھی آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اور آپ کو میں نے 3 طرح کی نیت سے بتایا ہے کہ آپ نے 6 نوافل 3 نیتوں سے ادا کرنے ہیں: عمر درازی کی نیت سے، دفاع بلا کی نیت سے، لوگوں کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے۔ آپ نے 3 طرح کی آپ نے نیتیں کرنی ہیں اور 6 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کر لینے ہیں تو پھر آپ نے بیٹھ کر سورۃ یاسین پڑھنی ہے، اور پھر 2 رکعت نوافل ادا کر کے دوبارہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے، یعنی آپ نے 2 رکعت نوافل پڑھ کے سورۃ یاسین پڑھنی ہے، اور اسی طرح آپ نے 6 نوافل ادا کرنے ہیں اور 3 دفعہ آپ نے سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت نوافل ہیں جو کہ آپ نے شب برات کی رات کو پڑھنے ہیں۔ ان نوافلوں کی بہت سی فضیلتیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کی ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ان 6 نوافلوں کے فوائد بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ ان نوافلوں کو ادا کرنے سے آپ کی عمر لمبی ہوگی، آپ ہر طرح کی بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں سے دور رہیں گے، اور کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوں گے سوائے اللہ کے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ اپنے خزانے میں سے عطا کرے گا، کبھی کسی کا محتاج نہیں بنائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے ان 6 نوافلوں کو شب برات والے دن مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان کرنا ہے، یعنی آپ مغرب کی نماز ادا کر کے بھی ان 6 نوافلوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس مغرب کی نماز ادا کر کے ٹائم نہیں تو آپ کوئی کام کاج کر کے عشاء کی نماز سے پہلے یہ 6 نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ ان نوافلوں کی بہت ہی فضیلت و برکات ہے، اس لیے آپ ان نوافلوں کو ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے، تمام لوگوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا کریں۔ انشاءاللہ رب تعالی آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کی عبادت بہت افضل ہے۔ فرمایا، اس شب کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے لیے اپنی رحمت کے بے شمار دروازے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو آج کی رات مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو دوزخ کے عذاب سے نجات دے کر اس کی مغفرت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شب کی عبادت کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالی دوزخ کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ شب برات کی رات کو اللہ کی عبادت کریں، نماز عشاء کے بعد خوب نوافل ادا کریں، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر و ذکار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، کشادہ رزق کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اس طرح اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے رزق میں اضافہ فرما، ہماری عمر میں اضافہ فرما، اور مولا ہمیں ایسی دولت عطا فرما جو ہم تیری راہ میں لگاتے جائیں۔ یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ رب تعالی آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا۔ تو آپ نے شب برات کی رات کو خوب اللہ کی عبادت کرنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں اور دن کو روزہ رکھنا ہے۔ تو آپ نے شب برات کو خوب عبادت کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو ضرور سنے گا اور قبول فرمائے گا، کیونکہ اس رات ہر چیز کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اگر آپ اللہ سے دعائیں کریں گے تو آپ کی تقدیریں بدل سکتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو شب برات کی رات یہ نوافل ادا کرنے اور اللہ سے خوب توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی ماہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت اور 6 نوافل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔
امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور نوافلوں کو کس طرح ادا کرنا ہے اس کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔